دیا گیا ایک دن پہلے. تو یہ اس میں کیا مجھے بتائیں, یہ اینٹی امریکن ہے؟ یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. یہ اینٹی امریکن تو نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے. یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے, یہ آپ سمجھیں گے کہ انہوں نے امریکہ کو نہیں مارا. ایک تو یہ ڈالر خور بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں, یہ کیا ڈالر خور کی بھائی, یہ آئی ٹیک آفنس. میں آپ نہیں کہہ رہا, اگر میں آپ کا ڈالر خور نہیں کہہ رہا, لیکن یہ سارا وقت ایک اپولوجیٹک بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, کون اپولوجیٹک بیٹھا ہے؟ امریکہ کے نام. نہیں عمران, ایک سیکنڈ, I'm sorry, people are not apologetic. ہماری people are not apologetic. You have to read what they say. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ why did you go out on a limb? I didn't go out on a limb. I said something very straightforward. اس ملک کے اندر جب بھی پیس ٹاکس کی بات ہوئی, وہ نیک محمد کے ساتھ پیس ٹاکس ہوئی, اس نے جا کے ہار پلایا, اگلے دن ڈرون مار کے اس کو ایک دو دنوں کے بعد مار دیا گیا. باجوڑ کے اندر طالبان کے ساتھ پیس ٹاک ہوئی, ڈاماڈولا کے اندر اٹیک ہوا, اس کے بعد پیس ٹاکس ٹوٹ گئی. وزیرستان کے اندر جنرل اورگزئی نے سیمینار کے اندر بتایا کہ جب ان کا وزیرستان اکارڈ ہوا, کیونکہ اتنی ہمیں کیجولٹیز ہو رہی تھی, انہوں نے امریکن نے پریشر ڈال کے پیس اکارڈ توڑوایا. اور میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جب بات کے دوران ایک امریکن نے یہ کہا کہ ہم تمہیں امن کرنے کے لیے پیسے نہیں دے رہے ہیں, لڑنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں. ولی الرحمان جب وہ وزیرستان کے اندر, جب اس نے سب سے پرو پاکستان ٹاکس پاکستان تھا, انہوں نے یہ گورنمنٹ آئی سپٹمبر کے اندر, انہوں نے اس کو مار دیا, اوکے, یا اگست میں مار دیا اس کو. پھر اس کے ساتھ شروع ہوئی بات, حکیم اللہ تیار ہوا, اس کو مار دیا. اب مجھے بتائیں کہ اس سے میں کیا تاثر لوں گا؟ نہیں, I know what I'm talking about. F8 attack. I know what I'm talking about. Attack on All Saints Church. I'm talking about the attack on Qissa Khani Bazaar. I'm talking about the bus attack. یہ سارے جو ہیں, میں نے طالبان نے یہاں تک کہا, یہاں تک کہا اب میری کلیئر بات ہم نے یہ کیا نہیں, لیکن یہ عین شریعت کے مطابق. اب میری کلیئرلی بات سن لیں. میں نے یہ کہا کہ یہ تو میں نے آپ کو کوٹ کر دیا کہ یہ تو ڈرون مار کے پیس ٹاک سیبوٹاج کی گئی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسمبلی کے اندر انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ پیس ٹاکس کو امریکہ نے ڈرون کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اس پہ تو آپ کو شک نہیں رہ گیا. میں اینٹی امریکن تو نہیں ہوں, میں تو آپ کو فیکٹ بیان کر رہا ہوں. اب میں آگے جاؤں, میں نے اگلی بات کہی, میں نے کہا کئی پاکستان کے دشمن یا امن نہیں چاہتے. جب بھی پیس ٹاک شروع ہوتی ہے دھماکے شروع ہوتے. پشاور میں اناؤنس ہوا وہ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر کہ ڈائلاگ شروع ہوگا, ایک ہفتے میں 3 دھماکے ہو گئے. تو وہ دھماکے امریکی کر رہے ہیں. کون نہیں, امریکہ نہیں ہوگا تو ہمارے دشمن ہوں گے جو امن نہیں چاہتے. امریکہ کے تو عزائم افغانستان میں ہے نا, تو اس لیے آپ کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں چیز کو جو آپ کو پتہ ہے واضح طور پہ. I'm not defending at all. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تک یہ پتا چلا ہے کہ جو اس طرح کے دھماکے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی گروپ جو ہے وہ تحریک طالبان کی فرینچائز کے ساتھ لنکڈ کوئی گروپ نکل آتا ہے. اس طرح کوئی بھی سیبوٹاج کرنا چاہے پیس ٹاک, میں طالبان کی فرینچائز ہو گیا, میں نے اڑا دیا اور پیس ٹاک ختم ہو گئی. آل سینٹس چرچ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے یہ بتائیں, جندولہ نے ذمہ داری قبول کی. ابھی فلپینز کے اندر ایک سمجھوتا ہوا ہے 40 سال کی جنگ کے بعد, 13-14 سال کی پیس ٹاکس کے بعد اب فیصلہ ہوا ہے. 1,20,000 لوگ مرے ہیں فلپینز میں. یہاں ایک اور چیز کی اوہو جی, میری ایک بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے ایک بائنڈری کریٹ کی ہوئی ہے نا, بائنڈری کا ایک حصہ آپ ہے کہ جی صرف ٹاکس ہونی چاہیے, بائنڈری کا دوسرا حصہ وہ ہیں جو کہتے ہیں جی صرف لڑائی ہونی چاہیے. اس طرح کی ریگولر وار میں آپ بات بھی کرتے ہیں اور جہاں آپ کو لڑنا پڑتا ہے آپ لڑتے بھی ہیں. مجھے بتائیں کتنی بات کی اب تک, 10 سال ہو گئے ہیں, کتنی بات کی ہے؟ بے شمار دفعہ بات ہوئی ہے. کیا ہوا بالا کنڈ میں, کیا ہوا, وہ بات نہیں تھی. ملا نذیر کے ساتھ بات نہیں تھی, حافظ گلبادی کے ساتھ بات نہیں تھی. میری بات سنیں, دیکھیں یہ پہلی پولیٹیکل گورنمنٹ نے قبائلی علاقے میں بات چیت شروع کی, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. فوجیوں نے سمجھوتے کیے, فوجیوں نے سیز فائرز کیے. یہ پہلی دفعہ قبائلی علاقے کے اندر جدھر اصل 1.5 لاکھ فوج ہماری پھنسی ہوئی ہے, یہ بات شروع ہوئی. جیسی بات شروع ہوئی آپ کے سامنے دھماکے شروع ہو گئے. میں اور اس میں مجھے کبھی شک ہی نہیں ہوا کہ دھماکے کروائے گئے ہمارے دشمنوں نے جو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک میں امن نہیں کرنا چاہتے. یہ جو ہم نے سوال کیا تھا اور اس کے اوپر جو عمران خان صاحب نے جواب دیا ہے, اسی کے حوالے سے جو F8 میں حملہ ہوا تھا اس کا ذرا کلپ ملاحظہ کریں کہ اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا. یہاں ایسے عناصر بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک میں کبھی امن نہیں دیکھنا چاہتے. ہمارے دشمن ہیں یہ ہمارے دشمن ان کے پیچھے ہیں.
مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ کا کوئی ان کی وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو جب تک وہ وہاں سے اپنی فوجیں نہیں نکالتے ہیں. اچھا آپ ذرا تھوڑا درجہ حرارت نیچے لے آئے. میں نے کچھ اور بھی سوال کرنے ہیں پارٹی کے حوالے سے، جن میں سے ایک بہت اہم سوال یہ ہوگا کہ اگلے 5 سال میں آپ پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں، اور اس میں یہ بھی اہم چیز ہے کہ اب صرف بات پارٹی کی نہیں ہے، یو آر آلسو ان گورنمنٹ، اور گورنمنٹ اور پارٹی میں ایک تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے. اعجاز میں ایک چیز صرف کلیریفائی کر دوں. آپ ہم جب کئی دفعہ ورڈ یوز کرتے ہیں اینٹی امریکن، اینٹی انڈین، میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جس نے دنیا دیکھی اور یہ سارے ملک دیکھے ہوں، وہ کبھی ایک پورے ایک نیشن کے اینٹی نہیں ہو سکتا، ان کی پالیسیز کے اینٹی ہو سکتا. یہ بہت اہم بات ہے جی. تو اس کے اندر مثلا میں نے جو ڈرونز کے اوپر پوزیشن تھی، وہ سارا جو مغرب کا لبرل ہے وہ میرے ساتھ ہے اس چیز کے اوپر. تو یہ اچھی بات ہے، اس کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے اندر بھی جو ریئلسٹ ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو ایکسپرٹس ہیں، ڈیفنس کے جو ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے. پاکستان میں بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے ان تمام معاملات کے اوپر. لیکن ہم جو بات یہ کر رہے تھے، اور آئی وانٹ ٹو سورٹ آف موو اوے فرام دس بیکاز اس کے اوپر کافی بات ہو گئی ہے، کہ ریاستیں جو ہیں، اب مثلا امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن وی ہیو ٹو ڈیل ود دا سچویشن، کیونکہ امریکہ کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن اجاز ہم نے کیا ہے، ہم نے ڈرونز کے اوپر جو ہم نے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پالیسی چینج ہوئی ہے، وہاں پہ انہوں نے شروع کر دیا. یہ آج تو نہیں شروع ہوا نا، یہ تو 9/11 کے بعد سے شروع ہو گیا تھا. اور اس میں اب ہم نے اس سچویشن کو جو ہے کسی طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ ہماری ایک پاور کی اسیمیٹری بھی ہے. اگر ہم ایک سپر پاور ہوتے جس طرح اب وہ کرائمیا کے اندر انہوں نے روسی فوجی بھیج دیے تو امریکہ نے کیا کر لیا. سو دا پوائنٹ ریلی از کہ آپ نے اپنی قوت کو بھی دیکھنا ہے. لیکن ایک چیز سوری میرا تھوڑا اختلاف یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر قوم ریڈ لائنز ڈرا کرتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ میرے شہری ہیں، میں اپنے شہریوں کو مثلا شیخ رشید کو انہوں نے اتار دیا یہاں جہاز سے، ویلڈ ویزا لے کے جا رہے ہیں. مجھے انہوں نے اتار دیا کینیڈا میں ویلڈ ویزا میرے پاس ہے، اور کسی کو ایک ایکسکیوز کے اوپر کہ جی وہ ڈرونز، اور ان کو سمجھ بھی نہ آئے امیگریشن آفیسر کو کہ کیوں اتارا ہے، 5 گھنٹے مجھے اتار دیا. میں مانتا ہوں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، میں مانتا ہوں کہ ریئلزم کا بھی ایک رول ہے اس کے اندر کہ ہمیں انگریزی میں کہ وی شوڈنٹ پنچ ابو آور ویٹ. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایک نیشن سٹینڈ لیتی ہے اپنے رائٹس کے اوپر، اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے اوپر. ان تمام باتوں پہ اتفاق ہے. لیکن ایک وہ بات ہے جو پہلے ہم نے انٹرویو کے حصے میں کہی تھی، اس کا تعلق اندرونی حاکمیت کے ساتھ، اور وہ میں نے آپ سے اگری کیا ہے. میں صرف طریقہ کار آپ سے میں یہ کلیئر کر دوں، میرا طریقہ ڈیفرنٹ تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں وہ ایریا، کیونکہ وہاں صرف 40 لاز پاکستان کے اپلائی کرتے ہیں، ایک یونیک سچویشن ہے ٹرائبل ایریا کا، ہمیں ٹرائبل ایریا کے لوگوں کو یوز کرنا چاہیے تھا اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے بجائے فوج بھیجنے کے. وہ میرا ڈفرنس آف انٹینٹ نہیں ہے، ڈفرنس آف اپروچ. اوکے فائن. لیکن اس بات سے تو آپ اتفاق کریں گے نا کہ اگر ہماری اندرونی حاکمیت جتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی ہمارے لیے یہ سرخ لکیریں کھینچنا آسان ہوتا جائے گا. بالکل. دیکھیں اب ہندوستان ہے، ہندوستان کی سامنے میرے خیال میں اگر ہمارا آگے فیوچر یہ ہے کہ ہمارا ہندوستان سے تعلقات ٹھیک ہوں، پاکستان کا فیوچر ہے. میں انویزٹ کرتا ہوں کہ ایک دن اوپن بارڈرز ہوں، واگا اور تورخم سے اوپن بارڈرز ہوں. یہاں اتنے ہم اسٹریٹجک ہماری اتنی زبردست پوزیشن ہے کہ ایک دم سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی جائے گی جیسے یورپین یونین کی گئی تھی. لیکن راستے میں اب آئی ہوئی ہے ایک کشمیر کا ہم نے ایشو پریشر ڈال کے اپنے سٹینڈ لینا ہے کشمیروں کے، اور وہ بائی دا وے ٹاکس بھی بڑی آگے چلی گئی تھی کشمیر کے اوپر. لیکن جب تک ہماری کنٹرول اپنے ملک میں ملیشیاز پہ نہیں ہوگا تو تب تک میں بھی یہ اگری کر رہا ہوں کہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا وہ فیل ہو گیا. اب ہمیں اور اس لیے یہ بڑا ضروری ہے یہ ٹرائبل ایریا کا سیٹل کرنا، کیونکہ 1.5 لاکھ فوجی وہاں پھنسا ہوا ہے، اور جب تک وہاں سے یہ انسیٹلڈ رہتا ہے ہماری کیپیسٹی ڈیل کرنے کی انٹرنل سیکیورٹی سچویشن اور لا اینڈ آرڈر وہ ڈیمینش ہوتی جاتی ہے اسٹیٹ کی. ان تمام باتوں میں ہمارا اتفاق ہے. ایک جو اور چیز ہے جس میں آئی ول ریکویسٹ کہ آپ اس کو تھوڑا سا ری تھنک کریں، اور وہ یہ ہے
کہ ایک تو قبائلی علاقے کا معاملہ ہے, دوسرا معاملہ جو ایک انتہا پسندی کا جن جو ہے وہ ہمارے اندر آ چکا ہوا ہے, اور اس کا تعلق صرف قبائلی علاقے سے نہیں ہے, وہ پورے پاکستان میں پھیل چکا ہوا ہے. یہاں تک ہو چکا ہوا ہے کہ کوئی لفظ کسی کی جان لے سکتا ہے اس ملک میں. یعنی ایک شخص آر میوچل فرینڈ, اور آپ کا تو بہت پرانا دوست تھا سلمان تاثیر, وہ کم وقت اس کو سلمان کو پروٹیکٹ کرنا تھا, اینڈ ہی ڈیسائیڈیڈ دیٹ ہی از گوئنگ ٹو کل ہم ود ہز سروس رائفل. اب یہ جو چیز ہے اس کا بھی بہت گہرا تعلق ہے اس پورے فسانے کے ساتھ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. میں اجازت میں آپ کی قطع کلامی کرتا ہوں. دیکھیں, یہ بڑا سیریس ہے. میں اتنی دیر سے اس کے جو وار آن ٹیرر کے اندر جب ہم گھسے تھے, میں تب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے. جتنی ریڈیکلائزیشن آج پاکستان میں ہے, میں بڑا ہوا ہوں پاکستان کے ساتھ, میں نے کبھی ایسی حالات نہیں دیکھے. یہ اس جنگ کے جو سب سے بڑا ہمیں نقصان ہوا ہے کہ ہمارا ملک ریڈیکلائز ہو گیا, اور اس کے لیے ہمیں ایک بڑی پوری کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم نے ان کو کیسے, ہم نے یہ سارا یہ جو فنیٹسزم ہے اس کو نیچے کیسے لے کے آنا ہے. یہ ایک علیحدہ ایشو ہے, بٹ یہ تب شروع ہوگا جب تک جنگ چلتی رہے گی یہ بڑھتا جائے گا. مسئلہ یہ ہے عمران کہ یہ جو اس کے جو جراثیم ہے نا اس انتہا پسندی کے, یہ دے پریسیڈ دس وار آن ٹیرر. نہیں, یہ 80s میں ہوا تھا. 80s میں ہم نے مدرسے بنائے جہاد کو, بلکہ 80s سے بھی پہلے. اور سیکٹریزم, اگر فرقہ وارانہ کو آپ لے لیں نا, جو شیعہ سنی کا ایک جو معاملہ ہے, تو یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے. لکھنؤ کے زمانے سے فتوے ہیں دونوں طرف سے, اور یہ ٹھیک ہے. سو اس کے جراثیم نہیں, لیکن یہ اس انتہا پہ نہیں تھا. یہ جو جس انتہا پہ ہم پہنچ گئے ایسا نہیں تھا پاکستان میں. وہ تو یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ اس زمانے میں ڈنڈوں سے ایک دوسرے پہ حملہ ہوتا تھا, پھر چاقوؤں سے ہونا شروع ہوا, اب آٹومیٹک رائفلز آ گئی. لیکن یہ سپانسرڈ ہے, یہ ان کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے. یہ باہر کی یہ جو شیعہ سنی کروایا جا رہا ہے, میں پھر سے $1.5 ارب کا مجھے بڑا خوف ہے یہ جو ہمیں گفٹ ملی ہے. $1.5 ارب جو ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے, کیونکہ وہ یہ یہاں وہی حالات نہ ہو جائیں, اور ہو رہے ہیں. یعنی یہ اس طرح کے قتل عام جو شیعہ کی ہوئی ہے ہم نے کبھی پاکستان میں ایسے نہیں دیکھا, اور مجھے خوف ہے کہ یہ باہر سے سپانسرڈ ہے اور یہ باہر ساری جگہ پھیلا. ہمارے سامنے عراق میں شروع ہوا, امریکہ کے انویژن کے 3 سال بعد ایک دم پہلے امریکہ پہ اٹیکس ہو رہے تھے, پھر شیعہ سنی پہ ہو گئے. اور مجھے بڑا شک ہے بلیک واٹر پہ کہ انہوں نے یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی, اس کے بعد یہ پھیلتا گیا ہے. اب ہر جگہ لیبنان میں بھی, پھر یہ سیریا کے اندر, یہ ہر بحرین میں, مطلب یمن میں ہے, اس پہ بلیک واٹر پہ آپ کو ہے. نہیں, مجھے عراق کے پر بڑا شک ہے کہ عراق میں جب شروع ہوا, پہلے ایک شیعہ کی مسجد پہ چلتا تھا, بم پھٹتا تھا, پھر سنی کی جگہ پہ پھٹتا تھا, اور 3 سال کے بعد ہوا تھا. تو ابو مصعب الزرقاوی از آن ریکارڈ, جو کہ القاعدہ کے ساتھ منسلک تھا, اور جس نے فار ایوری 1 American soldier that he killed, he ended up killing at least 9 Shias. اور اس کا مینٹور جو کہ جارڈینین کلیرک تھا, اس نے پبلکلی اس کو کہا تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, اور اس نے پبلکلی اس کو کہا تھا کہ basically telling him to take a hike. نہیں, لیکن اجازت دیکھیں, یہ کہا گیا کہ جناب شیعہ سنی کی لڑائی عراق میں شروع ہوئی, جب صدام گیا اس کی کنٹرول گیا تو یہ شروع ہو گئی. اگر کنٹرول اس کا گیا تھا تو امیڈیٹلی شروع ہو جاتی. 3 سال لگے شیعہ سنی کا خون ہوتے ہوئے. تو let's move on. ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے پارٹی کے حوالے سے بات کی کہ 5 سال میں آپ کہاں دیکھتے ہیں پارٹی کو, کیونکہ اب جو 5واں سال آئے گا اس میں صرف پارٹی نہیں ہوگی, اس میں حکومت کی کارکردگی بھی ہوگی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اجازت, کانسنٹریشن اس وقت دو ایسپیکٹس پہ ہے. ایک KPK کی حکومت چلانا اور اس کی پرفارمنس دینا, دوسرا پارٹی کی ٹوٹل آرگنائزیشن کرنا. ہم نے ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کیا جو پاکستان میں کسی نے نہیں کیا. اوپن ممبرشپ کی اور اوپن الیکشنز کروا دیا پارٹی میں. اس سے ہم نے بہت سیکھا, لیکن اس کا پرابلم یہ ہوا کہ ہم الیکشنز کے لیے بالکل انپریپیئرڈ چلے گئے. وہ ہونے تھے 3 مہینے میں الیکشنز, کیونکہ کبھی کسی نے ایکسپیریمنٹ نہیں کیا تھا ایسا. وہ ایکسٹینڈ ہوتے 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 11 مہینے میں پہنچ گئے. اب تب جنرل الیکشنز اناؤنس ہو گئے, تو وہ ہمیں پارٹی آپس میں بھی لڑی ہوئی تھی. الیکشنز کے اندر پارٹی میں ظاہر ہے کیمپس بنے ہوئے تھے. ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ سب کو اکٹھا کر کے, اور اپنی رائیولریز تھی ان کو ختم نہیں کر سکے ہم. اور ایک دم الیکشن آ گیا, اور الیکشن میں ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا
टिकट सही लोगों को देने के लिए। यानी हम इंटरव्यू के लिए 2 हफ्ते रह गया और इन्होंने बजाय 90 दिन की कैंपेन उन्होंने 45 दिन की कर दी। तो अगर 90 दिन की हमने प्लान की हुई थी कि चलो 90 दिन में हमें टाइम मिल जाएगा, जब 45 दिन की थी ना हमें टाइम मिला कैंडिडेट्स की सिलेक्शन सही तरह करने का और कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करने का, और ना ही हमें टाइम मिला एक पूरी कैंपेन करने का जिधर सारे पाकिस्तान में सिंध में तो जाने का मौका ही नहीं मुझे मिला। तो इसलिए हम अनप्रिपेयर्ड गए। अब हमारी जो कोशिश है वो ये है कि पार्टी को फिर से जो हमने गलतियां की इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, किधर हमारी पार्टी के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद किधर नजर आया कि एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी और उसने जताया, किधर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, जिधर किधर कैंडिडेट्स अच्छे थे, ये पूरी रिव्यू कर रहे हैं हम और हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम फिल इन द गैप्स करेंगे। मैंने एक और चीज रियलाइज की है कि जो हमारे कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिशियंस हैं उनको गवर्नेंस की समझ नहीं है, और जो गवर्नेंस रिलाय करना चाहिए उनको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी से इतना बुरा सलूक हुआ इस मुल्क में, जो ब्यूरोक्रेट्स को जो ट्रीट किया गया है, ब्यूरोक्रेसी को एक मेरिट सिस्टम खत्म किया गया और पर्सनल, बल्कि उनको अपने जाती तौर पे उनको पॉलिटिसाइज करके उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़ी नीचे चली गई। तो इसलिए ना मिनिस्टर को समझ है, अक्सरियत मिनिस्टर्स को समझ है गवर्नेंस की, ना उनके पास वो एक्सपर्ट टैलेंट बैठा हुआ है नीचे जो एक वक्त पे हमारी ब्यूरोक्रेसी में था, ना वो टैलेंट है। तो इसलिए गवर्नेंस बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में, और ये मैं केपीके के अंदर मैंने ये खास तौर पर रियलाइज किया। लेकिन मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ लाने के लिए है वो डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ द पुलिस है। वो मुझे बड़ी खुशी है कि केपीके के अंदर अब हमारी एक रोल मॉडल पुलिस बन रही है, क्योंकि हम जब आए तो बिल्कुल डिमोरलाइज थी, कुछ 700 पुलिस वालों को मरे थे 5 साल में 6 साल में, तो वो बड़ी डिमोरलाइज थी। तो हमें बड़े अच्छे एक आईजी मिले नासिर दुरानी, उन्होंने टोटल कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम अलाउ नहीं करते। मेरिट सिस्टम आप देखते हैं हर रोज किसी ना किसी को निकाल रहे हैं करप्शन के ऊपर, और पुलिस को वो आहिस्ता आहिस्ता क्लेंस करते जा रहे हैं, और हम कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करने देते एज ए पार्टी। अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर हम ये करने वाले हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर अनफॉर्चुनेटली पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एमपीज के पास लोग पहुंच जाते हैं कि अपना आदमी रखवाने के लिए। तो अब हमने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि कोई भी हमारा एमपी, वजीर, इनके पास ये सिफारिशें पोस्टिंग और ट्रांसफर्स पे नहीं जाएगा। हाँ, आपके एरिया में अगर कोई नहीं सही काम कर रहा आप कंप्लेन कर सकते हो, उसका एक तरीका बता दिए। आपका थानेदार सही नहीं काम कर रहा, उसका भी एमपीज को बता दिया कि आपने कैसे, लेकिन वो डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि इसको निकाल के तो मेरे आदमी को लगा दो। अच्छा, अब इसमें मैं मैंने वक्फा लेना है, मैं वक्फे से वापस आता हूं और एक और मैं सवाल उठाता हूं, बट आफ्टर दिस ब्रेक। बेलाग में खुश आमदीद। बेलाग गुफ्तगू हो रही है इमरान खान साहब से। जो अब बात हो रही थी पार्टी और गवर्नमेंट के हवाले से, इस वक्त तासुर यह है कि आपकी पार्टी में देयर इज अ स्प्लिट, नजरिए की आइडियोलॉजिकल स्प्लिट है कि जिसमें आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो जमात इस्लामी से या दाएं बाजू की तरफ से आए हुए हैं, और आपके पास वो लोग भी हैं जो कि लिबरल्स हैं या लेफ्ट लिबरल्स हैं। इसका जो है वो आपकी पार्टी की कारकर्दगी पे कोई असर पड़ता है? जो आप ये स्प्लिट की बात करते हैं ये बहुत अच्छी चीज है। हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग्स, हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग्स होती हैं, मैं समझता हूं कि जो उसमें डिबेट होती है वो एक्चुअली एक नेशनल कंसेंसस वाली डिबेट होती है, जिसमें लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, जिसको आप कहते हैं, और उस पर फिर हम कंसेंसस पे पहुंचते हैं। ये बड़ी हेल्दी चीज है। नहीं, मैं अगर एक आपको बताऊं जो तासुर जो आपकी पार्टी से बाहर भी है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि आपकी पार्टी के अंदर भी है, उसमें यह है कि जो आपकी पार्टी का जो लिबरल या लेफ्ट लिबरल साइड है ना, वो ये समझ रहे हैं कि आपकी पार्टी का जो दायां बाजू है वो ज्यादा जो है वो असर पजीर हो रहा है आपके फैसलों पे भी और पार्टी पे भी बनस्बत उनके। वो एक्चुअली ये नहीं है कि राइट विंग प्रिवेल कर रहा है। एक्चुअली हमारी पार्टी में एक जो इनपुट आती है वो आती है पख्तूनख्वा से। असल में एक स्प्लिट जो ये नहीं है दाएं और बाएं बाजू की यहाँ पाकिस्तान में, स्प्लिट ये है कि जो पश्तून है इस वक्त बड़ा विक्टिमाइज फील कर रहा है, और पश्तूनों के अंदर एक अलहदा कंसेंसस बना हुआ है और पंजाब के अंदर दूसरा है। तो जो एक्चुअल होती है वो ये है, हमारी पार्टी के अंदर जो पश्तून एलिमेंट है
وہ بڑا وہ اپنے جو بھی مثلا آپریشن تھا یہ نارتھ وزیرستان آپریشن, اس میں سپلٹ آئی ہوئی تھی, بٹ یہ دائیں بائیں بازو کی نہیں تھی, یہ پشتون ایلیمنٹ بڑا یونانیمس تھا کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ تو خطرے کی بات نہیں, میں آپ کو پہلے سمجھاؤں نا کہ یہ وجہ کیا تھی. کیونکہ سارا فال آؤٹ آتا ہے پختونخوا میں, 3 طرف اس کے قبائلی علاقہ ہے, وہ جو اب آپریشن ہوتا ہے وہ سارے دھماکے آ جاتے ہیں. پشاور سے 30 منٹ 3 طرف قبائلی علاقہ ہے, تو وہ سارا تو اس کی وجہ سے وہاں وہ افیکٹڈ ہیں بڑی بری طرح. قبائلی علاقہ بالکل ان کا تو بالکل ہی کوئی سوچ نہیں رہا کہ وہاں کیا حالات بات ہے, اس میں تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. لیکن یہ بھی کہنا میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا صحیح نہیں ہوگا کہ سارے پختون جو ہے, کیونکہ اے این پی جو ہے وہ بھی پختونوں کی پارٹی ہے. لیکن ایک منٹ اے این پی نے جو رول پلے کیا ہے, پہلے تو ان کی اپنی فیملی سے میں کہا کہ امریکنوں نے $35 ملین دیا, آپ نے وہ پورا سنا ہوگا, بیگم نسیم ولی نے کہا اور اعظم ہوتی نے کہا, تو اپنے اندر سے فیملی نے کہا $35 ملین انہوں نے بیچا اپنے آپ کو امریکہ کو. اور اسی اے این پی نے پہلے پرو وار تھی, کلا بازی کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس کی کوئی 1 مہینہ الیکشن سے پہلے, اور انہوں نے ڈائلاگ پروموٹ کیا. پھر وہ 4 اے پی سیز کے اندر بیٹھے تھے جو انہوں نے ڈائلاگ کی بات کی, تو اس لیے تو وہ بھی ڈائلاگ سے نہیں. اے این پی کی آپ سٹیٹمنٹس پڑھیں, انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے, ہم طالبان کو ایلیمنیٹ کر دیں گے, ہم ان کو یہ کر دیں گے. کیونکہ جہاں سے شروع ہوئے وہ وہاں پہ تو باضابطہ یہاں تک ہوا کہ جب وہ صوفی محمد والا معاملہ ہوا, اس کو پلیز ڈیفرینشیٹ کریں. جو ملاکنڈ سوات سیٹل پاکستان میں, تو یہ اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ مالاکنڈ میں موجود تھے, کیونکہ میں خود فضل اللہ سے ملا جا کے اس زمانے میں جس وقت اس کا مکمل کنٹرول تھا اس علاقے میں, تو لوگوں کی ان کی ایڈیالوجی بالکل وہی تھی. اور فضل اللہ اس وقت ٹی ٹی پی کا جو ہے امیر بن کے بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے تو یہ کیا, اے این پی نے یہاں تک کیا کہ یہ صدر زرداری صاحب کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ جی اگر آپ اس نظام عدل کے آرڈیننس پہ سائن نہیں کریں گے تو ہم آپ کی مخلوط حکومت سے نکل کے جا رہے ہیں. جس کے بعد پھر زرداری صاحب نے سائن کیے. میں پلیز ایک سوات کو علیحدہ کریں. نہیں, سوات کا کبھی بھی ایک تاریخ اٹھا کے دیکھیں, انگریزوں کے زمانے میں کوئی آدھا آپریشن ہوا ہوگا مالاکنڈ کے اندر, یا ایک ہوا ہوگا. وزیرستان اور یہ سارا قبائلی علاقہ جو ہے, اس کی پوری تاریخ موجود ہے. سو اینی وے, میرا جو پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایونچلی ادھر کی بات نہیں کر رہے سوات کی, انہوں نے ایونچلی قبائلی علاقے کے اندر آل پارٹیز کانفرنس میں خود لیڈ کی اور ادھر کہا کہ ڈائلاگ. اچھا, آپ کی حکومت کے حوالے سے جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ آپ یہاں سے چلا رہے ہیں, اور بلکہ کچھ لوگ تو اس کی ایک اور انالوجی جو پیش کرتے ہیں نا, وہ پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ اتنے ہی ایفیکٹو ہیں جتنے پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹرز تھے. جس طرح پیپلز پارٹی کو چیئرمین چلا رہے تھے ایوان صدر سے, اس طرح آپ پی ٹی آئی کی حکومت چلا رہے ہیں بنی گالا سے. میں پہلے تو یہ عرض کروں کہ پرویز خٹک میں اور پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر میں بہت فرق ہے. پرویز خٹک کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کرپشن کی, سارے ان کے مخالفین بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نہیں آج تک کسی نے کہا. ان کے بیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سارے پروجیکٹس ان کے بیٹے کے پاس جا رہے ہیں. کوئی یہ ساری چیزیں پھر ان کی جواب آتے ہیں, ہم کوشچن کرتے ہیں. ہم صرف ان کو یہاں بیٹھ کے ایک ہم نے سپورٹ گروپ بنایا ہوا ہے, اور پرویز خٹک نے خود, اور یہ کیونکہ وہ ایک انہوں نے کہا کہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس میں مجھے ہیلپ چاہیے, اور وہ ہیلپ اس لیے چاہیے کہ نہ ہمارا بیوروکریسی کی اتنی کوالٹی ہے, نہ ہمارے وزیروں کا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کا کام کر سکے. تو اس کے لیے سپورٹ گروپس بنائے ہوئے ہیں جو ڈیفرنٹ منسٹریز کی مدد کرتے ہیں. کوئی ڈائریکٹ انٹرفیرنس نہیں ہے. میں نے کبھی کسی کو آج تک کوئی ڈائریکشن نہیں, میں نے آج تک کوئی کہا نہیں کہ کسی کو اس کو اٹھا کے ادھر لگاؤ, اس کو کچھ کرو. صرف 2 چیزوں کے اوپر میں نے اپنی انپٹ دی. آئی جی جو ناصر درانی, جو میں سب سے زیادہ زور لگایا ان کے اوپر, وہ اس لیے نہیں کہ میں ان کو جانتا تھا, ان کی ریپوٹیشن تھی, اور جو چیف سیکرٹری تھے وہ 2 نام تھے, تو ان کے اوپر اس کے اوپر ہم نے بیٹھ کے کنسلٹیشن کی. باقی کوئی چیز ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کے پی میں نہیں ہوتی. ہم کرتے ہیں not even from you. صرف پرویز خٹک کو میں کہتا ہوں. میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاتا ہوں کہ میں کیسے ٹریٹ کرتا ہوں ایٹ اے مائکرو لیول. جو میں شوکت خانم میں ہوں, میں چیئرمین ہوں بورڈ کا,
لیکن چیف ایگزیکٹو اور ڈاکٹر فیصل سلطان ہے. میں کبھی شوکت خانم میں ڈائریکٹ انٹرفیئرنس نہیں کرتا ایز اے پالیسی, کیونکہ ہم بورڈ پالیسی بناتا ہے. میں ڈاکٹر فیصل کو کوشچن کرتا ہوں اگر کوئی پالیسی میں پرابلم ہو. باقی امپلیمنٹیشن ایگزیکٹلی اسی طرح پرویز خٹک کو میں تب بات کرتا ہوں جب میں سمجھتا ہوں کوئی کرپشن کا کیس ہو. مثلا میں اس میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ وہ جو شیرپا کی پارٹی تھی اس کے اندر جب 2 منسٹرز کے اوپر کنفرم ہو گیا کرپشن ہو رہی ہے, ایک جگہ لوگوں نے سڑکیں بند کر دی مانسیرا میں, تو جب ہمیں پتا چلا, ہم نے 2-3 مہینے دیکھا, اس کے بعد میں نے کہا کہ نکلو اس کولیشن سے. میں نے وہاں کہا, میں نے سٹینڈ لیا, ہمارا یہ مینیفیسٹو ہے. اسی طرح جب اگر مجھے کسی کے اوپر, اپنے وزیروں کے اوپر کسی قسم کا کوشچن مارک آتا ہے, اور مثلا یہ پوسٹنگ ٹرانسفر پہ لگ گئے ہمارے اپنے ایم پیز, پریشر کرتے تھے جا کے وزیروں کو, تو پھر میں نے ادھر سٹیپ ان کیا, سب کو بٹھایا اور ان کو کہا کہ ہماری پالیسی. یہ پرویز خٹک صاحب کیوں نہیں کرتے؟ پرویز خٹک کے ساتھ بٹھایا سب کو, کیونکہ پرویز خٹک کو وہ سارے مل کے, میں اس میں بات سنیں, وہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کلچر بنا ہوا ہے, وہ 4-5 ایم پیز مل کے آ کے پرویز خٹک کو پریشر ڈالیں کہ جس کو یہاں ٹرانسفر کر دو, پوسٹنگ کر دو. پرویز خٹک صاحب اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ادھر ذرا چلے جائیں. نہیں, اس طرح نہیں کیا. انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ دیکھو یہ ایک ایپیڈیمک ہے, یہ پھیل رہی ہے. شروع میں تو کچھ نہیں کیا, اب وہ سنی اچھا اس کا ٹرانسفر ہو گیا وہ اپنا, تو وہ ہر وزیر, ہمارے وزیروں کا ایک پوائنٹ پہنچ گیا کہ ان کا سارا دن آیا, سفارشیں آ رہی ہے جی اس کو یہاں لگا دیا. تو تب پھر میں نے, پرویز خٹک نے مجھے کہا, میں نے پھر سب کو کہا, اور میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اگر آپ نے یہ کرنا ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. مجھے کوئی کوامز نہیں ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے کہ اگر ہم اپنا مینیفیسٹو نہیں امپلیمنٹ کر سکتے, جو ہم نے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ اگر پورے نہیں کر سکتے, اس سے بہتر ہے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. ویری آنیسٹلی اینڈ ارنسٹلی مجھے یہ بتائیں, سیلف اسیسمنٹ کریں کہ آن اے اسکیل آف 1 to 10 جو حکومت میں آنے سے پہلے آپ کا یہ تھا کہ میں اتنا کر سکوں گا, اور جو حکومت میں آنے کے بعد آپ ایکچولی کر پائے ہیں, on a scale of 1 to 10 where would you put yourself? اگر میں خود چیف ایگزیکٹو ہوتا, یاد رکھیں کہ میں پارٹی کا ہیڈ ہوں اور میرا کام ہے پروگرامز امپلیمنٹ کرنا. اگر میں خود چیف ایگزیکٹو ہوتا تو میں نے جتنا دیکھا ہے, اب جو میں نے ایکسپیرینس کیا کہ گورنمنٹ کیسے چلتی ہے, میں میرے خیال میں 7 اچیو کر سکتا. دیکھیں اس وقت میں کوچ ہوں, کیپٹن گراؤنڈ کے اندر ہے جس نے فیصلے کرنے ہیں, میں باہر سے صرف ایک پالیسی اسے دے سکتا ہوں, لیکن وہ بال ٹو بال تو اس نے فیصلے کرنے ہیں. تو وہ بہت فرق ہے کہ اگر آپ خود بیٹھے ہوں اور آپ خود بڑے فیصلے تو آپ نے کرنے ہیں, تو تھوڑا یہ ہینڈی کیپ ہے اس وقت. اور ابھی جو کے پی کے کا ہے, میں سمجھتا ہوں کے پی کے کا اگر آپ باقی پروونسز اور کے پی کو کمپیئر کریں تو کے پی کے 8 پہ ہے آؤٹ آف 10, کیونکہ جو پولیس کا سسٹم ہے جو انہوں نے چینج, کرپشن دیکھ لیں آپ, میں چیلنج کرتا ہوں کوئی باقی صوبوں میں کرپشن دیکھ لیں اور کے پی میں جا کے دیکھ لیں. یہ ایک ہمارا مجھے تو لگتا ہے کہ ایک قومی مسئلہ بن گیا کہ ہم لوگوں کے بارے میں بات کر دیتے ہیں, الزام لگا دیتے ہیں. آپ کے اوپر بھی نام رکھے گئے ہیں کہ جی کسی نے کہا طالبان خان, کسی نے کہا جی سونامی خان, اور یہودی لابی, جو یہودی لابی ہے طالبان. اچھا, but the problem is کہ you have also ended up doing some of this. مثال کے طور پہ تقریروں میں آپ نے کئی دفعہ الزامات لگائے. ابھی پچھلے دنوں وہ 35 پنکچر کا ایک معاملہ شروع ہو گیا. اچھا, اب وہ 35 پنکچر کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی اس کے ثبوت بھی آ جائیں گے, لیکن ہوا یہ کہ اور دس آئی کین ٹیل یو فرسٹ ہینڈ کہ میری ٹویٹر ٹائم لائن کے اوپر نجم سیٹھی صاحب کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے, کوئی ناروے بیٹھا ہے, کوئی پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے, کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے, باضابطہ گالیاں نکالی. اب مطلب یہ ایک چیز ہے which needs to end. میں پہلے تو آپ کو یہ کلیریفائی کروں, میں نے کبھی کسی کے اوپر, پہلے تو ذاتی زندگی کے اوپر کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی. میرے اوپر سارے ذاتی اٹیکس آئے, میں نے کبھی کسی کے اوپر ذاتی اٹیک نہیں کیا. جہاں تک میں اٹیک کرتا ہوں جو کہ ایک پولیٹیشین کو کرنا چاہیے وہ ہے کرپشن کے اوپر. ٹیکس ایویژن, کرپشن, یہ 2 چیزوں, اور یہ دونوں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی پاکستان سالونٹ نہیں ہے. جیسے پنچر ہے, دیکھیں نجم سیٹھی تھے چیف ایگزیکٹو پنجاب کے, آپ نے کہا چیف سیکرٹری تبدیل کر دو, مجھے نہیں, کوئی میں نے چیف سیکرٹری کا میں نے کچھ نہیں کہا. ہم نے نجم سیٹھی کو بالکل بیک کیا. ہم نے ان کو سمجھا کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں گے.
ان کا کام ہی فری اینڈ فیئر الیکشن تھا اور تو کوئی کام کرنے کے لیے. کیئر ٹیکر کا مطلب یہ ہے. میں آپ کو آج اجاز کہتا ہوں, جس دن یہ ابھی 10 مہینے ہو گئے, ان کو 4 مہینے الیکشن ٹرائبیونلز کو دیے گئے تھے کہ آپ یہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو کریں. فیئر پوائنٹ. ایک حلقہ نہیں کھلا ابھی تک پنجاب میں جس پہ ہم نے صرف 4 حلقے کہے تھے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بڑی ریگنگ ہوئی ہے اس الیکشن میں. یہ پہلا الیکشن ہے جو جیتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ریگنگ ہوئی, جو ہارا ہے وہ بھی کہتا ہے ریگنگ ہوئی. کبھی ایسے نہیں ہوا پاکستان میں. اور میں اس کے اندر بڑی انوملیز ہیں. سب سے بڑی انوملی یہ ہے کہ انہوں نے اور انوملی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے بندر بانٹ کی. بندر بانٹ کیسے ہوئی کہ انہوں نے فیصلہ اوپر سے بٹھا دیا فخر الدین ابراہیم کو, ساتھ جو پروونسز کے اندر تھے انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کر کے اپنے الیکشن کمیشن رکھ دیے, اور اصل گیم ان کے ہاتھ میں تھی. اور ہوا کیا کہ اب صرف میں اسٹیٹسٹکس دیتا ہوں. نواز شریف 8 سال کے بعد واپس آتے ہیں, ساری سمپتھی ووٹ, اینٹی مشرف ووٹ نواز شریف کو پڑے. ہم اے پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ ہے نواز شریف, ہم سارے بوائک آؤٹ کرتے ہیں, وہ جا کے ہمارا بھی ووٹ ان کو چلا جاتا ہے, سارا پی ٹی آئی ووٹ کرتا ہے. نواز شریف نون لیگ کو پڑتا ہے 6.8 ملین ووٹ. 5 سال میں جب پنجاب کی گروتھ ریٹ بھی ایوریج سے نیچے تھی, ایگریکلچر گروتھ ریٹ بھی نیچے تھی, 5 سال کے بعد 6.8 ملین سے 14.5 ملین ووٹ پڑ جاتی ہے. سارے 1.5 کروڑ ووٹ تقریباً. ایک منٹ میں ذرا آپ کو اسٹیٹسٹک دے رہا ہوں کہ یہ کیسے 6.8 ملین سے 14.5. سنیں, اور ہم نے صرف یہ کہا کہ فنگر پرنٹنگ ویریفیکیشن سے ہمارے سامنے رزلٹ ہے. وہ کیا چیز ہے؟ میں نے 4 حلقوں میں لڑا, 2 میں ریکارڈ ووٹس لی. مجھے کوئی آج کہے کہ جناب آپ کے حلقے کے اندر کرنا ہے, میں خود کہوں کہ کھولو دیکھو. اور ان کو جب ہم کہتے ہیں اچھا, وہ ٹرائبیونل کہتا ہے کہ اچھا کاؤنٹنگ کرو, وہ جا کے ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں. بھی آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ دو چیزیں. یہ جو آپ نے تو یہ جو پنچر ہے یہ بہت بڑے پنچر ہوئے ہیں. یہ 35 سے زیادہ پنچر ہوئے, لیکن پنجاب زیادہ ہوئے. لیکن اس میں جو الزام لگ گیا نجم سیٹھی کے اوپر جس کے کوئی شواہد نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی کی بات. پہلے تو ذمہ داری تھی نجم سیٹھی کی ایز اے چیف ایگزیکٹو, ان کا کام ہی الیکشن کروانے آیا تھا. تو ایک تو وہ. دوسری چیز جو 35 پنچر کی سٹوری ہے وہ ہماری کور کمیٹی کے اندر آئی تھی, تو وہ اگر جب وقت آئے گا تو ہم آپ کو بتا بھی دیں گے کیا تھا, کیسے ہوا. دیکھیں, اور کیونکہ ایک آدمی نے جو 2 چیزیں آپ کہہ رہے ہیں. ایک تو جو ہے نا, جو آپ نے امیڈیٹلی الیکشن کے فوراً بعد کہا تھا کہ 4 یہ ہیں, ان میں آپ ٹرائل پہ کروا دیں وہ, اور 65 ہیں ٹوٹل, لیکن ہم 4 ہی کہہ رہے ہیں صرف کر دیں. اچھا, اس کے اوپر ایوری ون has supported you. Because it's a fair demand. And it is not a demand out of the blue. It is embedded in the very nature of the electoral process کہ یہ ہو سکتا ہے. اور اجازت صاحب یہاں پہ کریکٹ کر دوں, اس لیے بھی ہم نے کہا میں نے الیکشن تسلیم کر لیتے ہیں, ملک مشکل حالات میں ہے, کوئی انتشار نہیں چاہتا, لیکن اگر آپ 4 حلقوں کے اندر کر لیں گے ڈیٹیل انویسٹیگیشن تو اگلا الیکشن تو ٹھیک ہوگا. This is absolutely fair. But here is the problem. جب آپ بندر بانٹ کی بات کرتے ہیں تو بندر بانٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہ جس نے بندر بانٹ کی اس نے فیصلہ یہ کیا کہ کے پی میں ہم نے اتنا چنک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دینا, سندھ میں ہم نے پیپلز پارٹی کو دے دینا, پنجاب ہم نے فلانے کو دے دینا, اور کراچی جو ہے وہ کسی اور کسی کو نہیں, ایم کیو ایم کو دے دینا. اچھا, اب دیکھیں کہ لاہور کے جس حلقے سے شفقت صاحب جیتے وہاں تو پنکچر نہیں لگا, تو جس سے جو ہے نا دوسرے حلقے سے آپ ہار گئے وہاں پہ پنکچر لگ گیا. میں دیکھیں, میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ پنچر نہ لگے ہوتے آپ تک کھل جاتے ہیں کاؤنٹنگ. آپ مجھے سوال کا تو جواب دیں کہ آپ کا میرا الیکشن ہوا ہے, میں جیت گیا ہوں, آپ مجھے کہیں کہ جی یہاں بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور یہ ری کاؤنٹنگ کروا دو ویریفیکیشن سے, مجھے کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ اگر اعتراض نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو آج دعوے سے کہہ رہا ہوں, اس کے اندر جب بھی, اور ہم چھوڑیں گے نہیں جب تک ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہو, جب بھی ہوگی, نہیں ایک منٹ, جب بھی ہوگی بڑے بڑے نام آئیں گے اس کے اندر. یہ بہت بڑے, یہ پنچر لگایا ایک آدمی نے نہیں لگایا, میرا اعتراض اوپر سے لے کے نیچے تک لوگوں کے نام آئیں گے. میرا اعتراض اس بات پہ ہے ہی نہیں, اس بات پہ ہے ہی نہیں کہ یو آر آسکنگ فار ریکاؤنٹنگ اینڈ ویریفیکیشن, بیکاز دس از پارٹ آف دی الیکٹورل پروسیس. میرا اعتراض صرف اس بات پہ ہے کہ آپ اس وقت سٹیٹسٹکس کی بنیاد پہ کازیلٹیز کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ دوسرا ایک منٹ میں یہ پھر آپ غلط طرف چلے گئے. پچھلی باری
8 करोड़ वोट थी 2008 में। अब उस 8 करोड़ वोट में से 45% वोट जाली निकली, वो निकाल दी उन्होंने। तो वो अच्छा, तो वोट तो उससे कम होनी चाहिए थी। मुझे ये बताओ कि अगर 45% जाली वोट निकल गई तो इस बारी वोट 1.5 करोड़ कैसे पड़ गई उनको। हमने 2100 पेज का एक व्हाइट पेपर निकाला, उसके अंदर हमने नवाज शरीफ का सरगोदा में एक हलके के अंदर 1500 टोटल 100% वोट थी उस पोलिंग स्टेशन पे, 8000 वोट पड़ जाती है। लाहौर के अंदर जिस तरह पब्लिक निकली, सुबह 8 बजे से लाइनें लगी। आपने कभी लाहौर में देखा ऐसा इलेक्शन? और रिजल्ट आ रहा है, वोटर किसी के लिए निकला हुआ है, जीत कोई और जा रहा है, पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। मैं तो बिस्तर में था, हमारे पास तो लीडरशिप ही नहीं थी, तो पब्लिक खुद सड़कों पे आ गई। तो क्या चीफ जस्टिस इफ्तिखार, मुझे इतना मैं मायूस हुआ हूं इस इंसान से। मैं इसको जब पूछा सर, मैंने जब उससे पूछा, मैंने कहा कि जी हमने सिर्फ 4 हलकों का कहा है कि आप इनकी फिंगरप्रिंटिंग वेरिफिकेशन करवा दें। मुझे कहता 20,000 केसेस पड़े हैं मेरे सामने। तो वो जो अतीका ऑडो की वो वाइन की बोतल के ऊपर 100 मोटो ले लिया था, या मुल्क तो और वजह से लिया था, लोगों का मैंडेट चोरी हो रहा है, आपकी मुल्क की जमहूरियत की फ्यूचर तबाह हो रही है, लोग सड़कों पे आए हुए हैं और कहते हैं कि मेरे सामने 20,000 केस पड़े। और इसलिए मैं कह रहा हूं बड़े बड़े नाम आने सामने जब, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब नाम आ जाए ना शवाहिद के साथ, तो तब बात इन्वेस्टिगेशन हो तो नाम आए। जब वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले मुझे बताएं, 10 महीने हो गए हैं, 4 महीने खुद उन्होंने कानून है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रही। कोई लोग, बड़े बड़े लोग डरे हुए हैं इससे। ठीक है, और नहीं, मैं तो चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई चीज हुई है उसके सबूत बिल्कुल सामने आने चाहिए। इजाज, मैं क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर लाने वाला हूं। मैं चीफ जस्टिस की सबसे बड़ी, हम ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी पहले दिन से इस इशू को उठाया हुआ है, पहले दिन से साथ है। अब हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बस। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कब होगा? जब इन्वेस्टिगेशन होगी। जब तक, देखिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्यों हुआ क्या इसमें, कौन कौन इसमें, कौन कौन फनकार थे जिन्होंने, और ऊपर से लेके नीचे तक कौन कौन इन्वॉल्व थे। मेरे ख्याल में सब नाजरीन जो है वो ये जानना चाहेंगे, एंड दैट इज योर रियल एक्सपर्टीज। अगर हम फाइनल में इंडिया और हम पहुंच जाते हैं तो हम फिर चौक तो नहीं कर जाएंगे, क्योंकि इंडिया के सामने हम पता नहीं फॉर सम बिजार रीजन वी बिकम चौक। बिजार रीजन नहीं है, असल में इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना तो प्रेशर पड़ जाता है। एक टीम, दोनों टीमों को, मेरे साथ हम खेलते थे इंडिया के खिलाफ, तो मुझे पता होता था कि इंडिया वो हारने से डरे हुए होते थे। जब एक टीम हारने से डर जाए ना, वो जीता हुआ मैच हार जाती है। वो एक और साइड से तो जीत ही गए इमरान, बिग 3, एक और साइड से तो वो जीत ही गए। दे आर नाउ कंट्रोलिंग क्रिकेट। ये क्वेश्चन होगा, ये ज्यादा देखिए, ये जब भी एक नाइंसाफी के ऊपर एक गलत हो गई है, लेकिन ये चेंज होगा इसके ऊपर। देखिए आगे कंसीवेबली मैं आगे देख रहा हूं, इंशाल्लाह जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, पाकिस्तान नंबर 1 टीम दुनिया की बन जाती है, साउथ अफ्रीका वो ऊपर चला जाता है, तो वहां बड़े क्वेश्चंस होंगे कि जी हम क्यों, पुलिंग पावर हमारी है और पैसे आप बनाए और हम सेकंड रेट रहे, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। हम बुनियादी तौर पे उनसे एक तो जो उन्होंने पोजीशंस ली हैं दहशतगर्दी के हवाले से, उनके बारे में सवालात करना चाह रहे थे। उसके अलावा उनकी पार्टी और हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी जो कारकर्दगी है, उसके ऊपर जो सवालात उठे, उसके हवाले से भी हम बात करना चाह रहे थे। दहशतगर्दी की जंग के हवाले से इमरान खान साहब ने जो पोजीशंस ली हैं, उनकी नीयत पे तो कोई शक नहीं हो सकता, वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। लेकिन जैसे कि इस गुफ्तगू से भी आपको आया होगा, उन्होंने इसकी जो जुज़ियात हैं उसके बारे में ज़्यादा जो बारीकियां हैं उनको, उनसे थोड़ा सा सरफ़े नज़र किया है। यानी बैनो रियासती ताल्लुकात जो हैं उनकी नौइयत क्या होती है, पावर एसिमेट्रीज़ जो हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं, पाकिस्तान की ख़िते में पोजीशन क्या है, जिन मसाइल का इस वक्त और जिन ख़तरात का हमें सामना है उनमें हमारा अपना हिस्सा क्या है, ये जो दहशतगर्दी है इसका और इंतहा पसंदी का आपस में क्या ताल्लुक़ है। वो आम तौर पे जैसे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये रद्द अमल है, लेकिन ये सिर्फ रद्द अमल नहीं है अमेरिका की जंग का। अगर ये सिर्फ अमेरिका की जंग का रद्द अमल होता तो हमारे मुल्क से आज लोग उठ के
شام کی لڑائی میں حصہ لینے کے لیے نہ جا رہے ہوتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پارٹی چیئرمین ہونے کے ناطے اور ایک اہم سیاستدان ہونے کے ناطے عمران خان صاحب کو اس مسئلے کی جو باریکیاں ہیں اور اس کی جو جزیات ہیں ان کا جو ہے وہ بغور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آج کی دنیا میں جو بین الریاسی تعلقات ہیں یا جو تاریخی اعتبار سے جو ایک ریئلزم کا جو فریم ورک ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو اپنے مفادات کا خیال کرنا ہوگا اور اس کو آگے بڑھانا ہوگا. کے پی کی حکومت کے حوالے سے بھی بات ہوئی ان سے، اور جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے انہوں نے جوابات دیے. یہ بھی بات ہوئی کہ یہ جو ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے لوگوں پہ الزام تراشی کرنے کا بغیر کسی ثبوت کے، اسی حوالے سے 35 پنکچر کا ذکر بھی آیا. اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پنکچر تو لگے ہیں لیکن ابھی تک ثبوت کوئی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے نجم سیٹھی صاحب کی ذات کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنے کا معاملہ جو ہے وہ اس دن سے شروع ہو گیا جس دن سے یہ 35 پنکچرز کا ذکر شروع ہوا. اور فائنلی اگر عمران خان صاحب سے ہم بات کریں گے اور وہ بھی T20 ورلڈ کپ کے دوران، تو کرکٹ کے حوالے سے سوالات تو لازماً اٹھائے جائیں گے. اس کے حوالے سے بھی تفصیلی انہوں نے گفتگو کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کے معاملے میں ان کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو کم از کم میں چیلنج نہیں کر سکتا. اسی لیے میں نے انٹرویو کے دوران بھی ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ نے جب کرکٹ پہ بات کی تو میں نے آپ کی ہاں میں ہاں ملائی. امید ہے اس انٹرویو کے توسط سے عمران خان صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ یا تو کسی حد تک واضح ہو گیا ہوگا، یا پھر آپ کو یہ خیال آیا ہوگا کہ ان کو اپنے نقطہ نظر میں کافی ساری تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو بیلاگ گفتگو ہے اور ہمارا جو بیلاگ پروگرام ہے آج کا، اس کا اختتام ہوا. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.